تسلیم کے ساتھ، زبان سے اور دل سے اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ساری عظمتیں، دولتیں، رفتیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا۔ حبیبی یا رسول اللہ، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، حبش کا رہنے والا، عربی نہیں ہے، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، نہ اس سے پہلے کعبے کی چھت پہ چڑھا اذان دی، نہ قیامت تک کعبے کی چھت پہ اذان دے گا۔ جو تغرہ امتیاز میرے بلال کو حاصل ہوا، اور جب کعبے سے اترا تو پھر بلال حبشی نہیں تھا، سیدنا بلال، سیدنا بلال، حبش کا رہنے والا، نگاہ مصطفیٰ نے منتخب کر لیا، جس کی تدبیر خدا کی تقدیر بن گئی۔ میاں سانسی کے رہنے والوں، ضمناً بات یاد آ گئی، میں چونکہ لگی لپٹی بات مجھے کرنی تو آتی نہیں، چاپلوسی مجھے آتی نہیں، سیدھی سی بات ہے، سیدھا سا ایک چلتا پھرتا ہوا مسافر ہوں۔ 58 سے میری زندگی کا سفر شروع ہوا ہے، اب تک سفر میں ہوں۔ 1963 کے بعد میں اب آیا ہوں، بہت صبر کیا، بہت صبر کیا۔ اس ستون سے لے کے اس ستون تک یہ مسجد تھی۔ 1963 میں، اس سے پہلے 58 میں اس ستون سے لے کے اس ستون تک مسجد تھی۔ مسجد کے باہر ایک بہت بڑا چھپڑ تھا پانی کا، برسات میں اس چھپڑ کا پانی مسجد کے اندر آتا تھا، آگے بنے بنا کے اسے روکا جاتا تھا۔ وقت کے دو غوث، دو کتب اس مسجد میں، ایک اس دیوار کے ساتھ چارپائی الٹی، ایک اس دیوار کے چارپائی الٹی، جلوہ فرما ہے جن کے چہروں کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، اور وہ چہرے جعلی نہیں تھے، 2 نمبر نہیں تھے، بناوٹی نہیں تھے، اصلی چہرے تھے، جن کو پیر کہتے ہوئے دل ٹھنڈا ہوتا تھا، جی چاہتا تھا دیکھتے ہی رہیں، دیکھتے ہی رہیں، دیکھتے ہی رہیں، دیکھتے ہی رہیں۔ وہ سما میں نے دیکھا۔ میری تعلیم کا آغاز گجرانوالہ سے ہوا، مولانا محمد بشیر رحمت اللہ علیہ۔ میں پوچھ رہا تھا مولانا صاحب سے کہ ان کی اولاد میں اگر کوئی ہو تو میں قدم تو کوئی دستبوسی کر لوں گا، میرے استاد ہیں۔ وہاں سے ابتدا ذہن میں خیال جو بڑی مدت کے بعد پورا ہوا، بڑے عرصے کے بعد پورا ہوا، اور کیسے پورا ہوا کہ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، اور بات بھی کچھ عجیب ہے، بڑی عجیب بات ہے اور بات بھی کچھ عجیب ہے۔ جس نے دیا ہے درد دل وہی میرا طبیب ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ یہ مائک اور پوزیشن
پوزیشن کیا ہے وہ کسی اور پوزیشن کی ہے کہ مائک اس کو نہیں برداشت کرے گی وہ ٹھیک ہے آپ توجہ میری طرف سے کریں گے کیونکہ نہ تو میں خطیب ہوں نہ مجھے گواز کا طریقہ کرنا ہے. میرے پاس جو کتاب ہے اس میں کفر کا لفظ نہیں ہے کہ میں اسے تقسیم کرتا جاؤں. میرے مرشد نے جو کتاب دی ہے اس میں محبت کا لفظ ہے. محبتیں لیتے جاؤ محبتیں دیتے جاؤ. وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا. عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا. جو کتاب عقل تھی تاک میں وہ دھری کی بس دھری رہی. وہ دھری کی بس دھری رہی. مگر نہ پہلے سے وہ دن ہے نہ پہلی سی وہ راتیں. اب ہونے لگی ان سے خلوت میں ملاقاتیں. نہ پہلے سے وہ دن ہے نہ پہلی سی وہ راتیں. اب ہونے لگی ان سے خلوت میں ملاقاتیں. یعقوبی صاحب کوثر کے تقاضے ہیں تسنیم کے وعدے ہیں. ایک فاسق و فاجر میں دو ایسی کرامتیں. کوثر کے تقاضے ہیں. تقاضا کوثر کا ہو رہا ہے وعدہ تسنیم کا ہو رہا ہے. جو طلب کر رہا ہے جس سے وعدہ ہو رہا ہے. کوثر کے تقاضے ہیں تسنیم کے وعدے ہیں. ایک فاسق و فاجر میں دو ایسی کرامات ہیں. بے مایا صحیح لیکن بے مایا. میرے نوجوان میٹھے میٹھے بچوں بے مایا صحیح لیکن شاید وہ بلا بھیجے. بے مایا صحیح لیکن شاید وہ بلا بھیجے. جہاں سے شروع کیا تھا بھیجی ہے درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں. بھیجی ہے درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں. جب لفظ محبت کو انس کی لڑی میں پرویا جائے دل سے خودی اور غرور کو مٹایا جائے توجہ ہو در مصطفیٰ پر توجہ ہو در غوث پر ٹھپ ورکا کنز کدوری دا پھڑ پلہ یار حضوری دا. جو ایک نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. بات ہو رہی تھی صلو علیہ کے بعد تحفہ دے رہا ہوں کوئی گفٹ کر رہا ہوں میرے محبوب پر درود بھیجو تسلیم بھی کرو تسلیم بھی کرو. خالی زبان سے نہیں. لاراب ہے تو لاراب مانو. بے عیب میں نے بنایا تو بے عیب مانو. ہر چیز سلب کر دی جائے گی. آستانہ علیہ چورا شریف آستانہ علیہ چورا شریف. توجہ میری طرف کرنا. لاراب ہے تو لاراب مانو. بے عیب ہے تو بے عیب مانو. نابینا ہونا عیب ہے یہ نبی کی صفت نہیں ہے. بہرا ہونا عیب ہے نبی کی صفت نہیں ہے. نبی کی صفت نہیں ہے. لولا لنجا ہونا عیب ہے نبی کی صفت نہیں ہے. اسے ایک نبی کو میں مبرہ کروں گا. وہ خدا کی حکمت ہے خدا کی قدرت. جانتا کچھ نہیں ہے عیب ہے. جانتا کچھ نہیں ہے عیب ہے. تو جو جانتا کچھ بھی نہیں ہے وہ تو عیب ہے. نبی میں عیب نہیں ہے. میرا محبوب لار ریب ہے عیبوں سے پاک ہے. نہ کوئی چیز ناپاک کر سکتی ہے نہ کسی ناپاک کی جرات ہے. تین چیزیں سایہ نہیں. علماء کا اس کے اوپر متفق فیصلہ ہے. علماء حق کا علماء محبت کا
علماء عشق کا، علماء حضوری کا، علماء ربانیین کا سایہ نہیں ہے، ہم سایہ بھی کوئی نہیں ہے، اور پھر اس کے اوپر سایہ بھی کسی کا نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کا سایہ بھی نہیں ہے۔ محبوب لا ریب ہے، سایہ بھی نہیں، ہم سایہ بھی نہیں، برابر بھی کوئی نہیں، ہم سایہ بھی نہیں، برابر کوئی نہیں، ہو ہی نہیں کوئی سکتا۔ میرے رسول نے فرمایا، کائنات کے رسول نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، آخری نبی نے فرمایا جس کے بعد کوئی نبی نہیں، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو، آگے قومہ ہے، آگے لفظ اسٹاف ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو، اب نگاہ محبت اٹھ گئی چہرے رسول کی طرف، زبان رسول کی طرف، ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھر یہ عمر نبی ہوتا، پھر یہ عمر نبی ہوتا، لہذا میں ہوں، یہ ہے، مجھ جیسا کسی کو نہ سمجھ بیٹھنا، کسی کو نہ سمجھ بیٹھنا۔ یوم وصال کے روزے میرے رسول نے رکھے، میرے رسول کو دیکھنے والوں نے بھی رکھے، میرے رسول کو چاہنے والوں نے بھی رکھے۔ میرے لاڈلے ساتھیوں، رسول تو کھا بھی کچھ نہیں رہا، پی بھی کچھ نہیں رہا، مچھلی سے کو پانی سے نکالو چادرہ میں زندہ رہتی ہے، پانی صرف 30 گھنٹے، بڑا ہمت والا بندہ ہو تو بغیر پانی کے نکال سکتا ہے، اس کے بعد بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ کھانا پانی ملتا رہے، پانی ام الغذا، میرے رب نے فرمایا کائنات کی ہر چیز کو میں نے زندگی پانی سے دی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، کائنات کی ہر چیز کو زندگی پانی سے دی، پانی ملتا رہے، کھانا نہ ملے، 4 سے 5 دن سے آدمی نکال لیتا ہے، اس کے بعد کمزوری ہو جاتی ہے، نکاحت آ جاتی ہے، مسلسل میرا اللہ ریب نبی روزے رکھ رہا ہے، کھا بھی کچھ نہیں رہا، پی بھی کچھ نہیں رہا، نماز بھی ہو رہی ہے، درس بھی ہو رہا ہے، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، موسم بھی عرب کا ہے، گرمی کا موسم ہے، 45 ڈگری پہ گرمی چل رہی ہے، سمجھ گئے، تڑپ رہے ہیں، پیاس سے سینے پھٹ رہے ہیں۔ جب دیکھنے والوں نے دیکھا، اب اس کے اوپر غور کر لیا، جملہ بہت پیارا میں آپ کے دامن میں ڈال رہا ہوں، سمجھ گئے کہ ذرا ہم سری کریں، تھوڑی سی ہم سری کریں۔ اب ہم سری شروع ہو گئی، 1 دن 2 دن، تیسرے دن بے ہوش کی طاری ہو گئی، بے ہوش کی طاری ہو گئی۔ میرے رسول سمجھ گئے معاملہ کیا ہے، یا رسول اللہ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے پیچھے نہ چلو، میری ہم سری نہ کرو، میرا ہم مقابلہ نہ بنو، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ اتنا ہی سمجھو گے جتنی بلندی نظر میں ہے، خود سوچ لو کہ کیا فرق نبی اور بشر میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ چورا شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر تنویر، موئے مبارک مل گئے، زندگی سنور گئی۔ پانی دھون جسم کا مستعمل، استعمال شدہ، طاہر ہے مطاہر نہیں ہے، طاہر ہے مطاہر نہیں ہے، مگر نبی کے دھون پاؤں جائے کا کیا مقام ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بچا جو ان کے پاؤں کا دھون، لفظوں کو میں مکس کر رہا ہوں، بچا جو ان کے پاؤں کا دھون، ارے بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، اسی کے جلنے اسی کو ملنے، اسی کے قریب
قریب گئے تھے. پانی مستعمل، بزرگ ہے تو اس کا پانی مستعمل، عارف باللہ ہے تو پانی مستعمل. مسئلہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے. بڑے نازک مقام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. مسئلہ سب کی طرف ہے. نبی معصوم، صحابہ مصطفیٰ محفوظ. اب صوفیوں کی طرف ذرا لوٹے. صوفی کیا کہتے ہیں؟ میرے امام ربانی کیا فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں، تین چیزوں کے اوپر دار و مدار ہے. ایک ہے نفس مطمئنہ، یا ایتھا نفس المطمئنہ تو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ان میں داخل ہو جا، ان میں داخل ہو جا. شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا بنیکا ببخشت کری، اور ان میں داخل ہو جا جنتیوں میں. ادھر ادھر نہ دیکھ. وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ جو میرے بندے ہیں، میرے بندے ہیں، ذرا سر جھکا کے ان میں داخل ہو جا. وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو پھر چپ کر کے جنت میں آ جا. جنت تیری انتظار کر رہی ہے. نفس مطمئنہ. آگے چل کے تیسرا ساتھ لفظ لوامہ. آگے تیسرا نفس امارہ. صوفیوں کی منزل ہے، تصوف کی منزل ہے. نفس مطمئنہ، جو مطمئن ہو جائے. کب مطمئن ہوگا؟ جب یہ دونوں نکل جائیں گے. تو پھر دونوں کو نکال دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا تو پھر نفس مطمئنہ ہوگا. اب نفس امارہ، نفس لوامہ، وہ جو محفوظ ہیں ان کو نفس مطمئنہ میں داخل کیا گیا، نفس امارہ کو بھی نکال دیا، نفس لوامہ کو بھی نکال دیا، محفوظ کر دیا. اب شیطان تو شیطان رہا، کوئی بھی ان کے قریب نہیں آ سکتا. یہ بھی کہہ دوں تو برحق ہوگا کہ جہنم بھی، آگ بھی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی. میرے رسول کے فیض یافتہ ہے، جہنم کی آگ بھی ان کو چھو نہیں سکتی. میرے رسول کے فیض یافتہ ہے. نبی معصوم، اس کے علاوہ سب محفوظ. اب پھر ولایت کی منزلیں ہیں، دور دور تک مجھے جانا پڑے گا، مگر میں ختم کا محفوظ تھوڑا سا اس کو شریک کر لیتا ہوں، تھوڑا سا ایک اور کنٹرول کر لیتا ہوں. میرے خیال ساتھیوں، بات کر رہا تھا آقا کریم کی، سمجھ گئے؟ بات کر رہا تھا محبوب مصطفیٰ کی، جس میں کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں. میری طرح نہ کرو جیسے میں کر رہا ہوں، ایسے نہ کرو. تم اپنی بات نبیڑو، میری طرف نہ دیکھو. میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے. یہ تو شان ہے نبی کی. مگر جنہوں نے نبی کا دامن پکڑا، غار کے اندر گھس گئے، ساتھ ایک کتے کو بھی لے گئے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اگر مصلی پہ حافظ کھڑا ہو، رمضان کا مہینہ ہو، حافظ جی تراویح پڑھا رہے ہیں، تو جب اشارت بہت قلب و باسط الذرائع بالوسیط، کہیں گے جی ہم نے تو قرآن سننے کے لیے کہنا گیا، آپ کو کتے کا ذکر کر رہے ہو. سبحان اللہ. ہم نے تو آپ کو قرآن پڑھانے سنانے کے لیے کھڑا کیا، آپ کتے کا ذکر کر رہے ہو. تو ہم کیا نہیں، یہ کتا ہاس ہے، آپ نہیں ہے. اب میرا رب کیا کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، میں ان کی کروٹیں بدلتا ہوں، میں ان کی کروٹیں بدلتا ہوں، ان کو کھلاتا بھی ہوں، پلاتا بھی ہوں. تھک جاتے ہیں تو ادھر کر دیتا ہوں، تھک جاتے ہیں تو ادھر کر دیتا ہوں. اور پھر آگے منزل میرا رب فرماتا ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذْ طَلَعَتْ وَتَزَفَّرَ عَنْ كَهْفِهِمْ. اس وقت تک سورج طلوع نہیں ہوتا جس وقت تک ان کی زیارت وَتَزَفَّرَ عَنْ كَهْفِهِمْ. اس وقت تک سورج طلوع نہیں ہو سکتا جب تک سورج ان کی زیارت نہ کرتا. مگر والی بغداد کیا فرماتے ہیں، میرا غوث کیا فرماتا ہے؟ توجہ کرے ذرا. پیرے پیرا میرے میرا والی بغداد ہے، بدے دستے یقین دل بدستے شاہ جیلانی، کہ دستے او بود اندر حقیقت دستے یزدانی. سگے درگاہ میرا شو چوخاہی قرب ربانی، کہ بار شیران شرف تارت سگے درگاہ جیلانی.
والی بغداد کیا کہتا ہے کہ سورج ان کی زیارت کر کے طلوع ہوتا ہے. وما منہا دہورن او دہورن تمر وتنقضی الا عطا لی. ان کی یہ سورج زیارت کر کے طلوع ہوتا ہے, ہم لوگوں سے سورج اجازت لے کے طلوع ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جیوے جیوے. مراد رسول, مرید رسول نہیں, مراد رسول. بچہ پیارا ہو تو کیا کہتے ہیں والدین, یہ میری مراد ہے. لائق ہو تو کیا کہتے ہیں, یہ میری مراد ہے. کوئی اچھا کام ہو جائے, یہ میری مراد ہے. مگر میں قربان جو جس کے متعلق رسول کا یہ میری مراد ہے, رسول کا یہ میری مراد ہے, کائنات کا والی کا یہ میری مراد ہے, یہ میری مراد ہے. اور مراد بھی کیسے ملی؟ جیسے تیری پسند, اپنی پسند نہیں ہے, جیسے تیری پسند. یہ دو بندے آ رہے ہیں, قد بھی ایک جیسا ہے, قبیلہ بھی تقریباً ایک جیسا ہے. یا اللہ کریم, میں اپنی پسند تجھے نہیں بتاتا, اپنی پسند تجھے سمجھنا ذرا نہیں بتاتا, تیری پسند, تیری پسند. کبھی بتایا جاتا ہے, کبھی نہیں بتایا جاتا, مگر محبوب کی محبوب سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوتی. درمیانے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین را ہم خبر نیز, مسلح پہ محبوب کائنات ہو, نظریں اٹھیں. سبحان اللہ. نماز میں خیال آ جائے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, ہماری نمازوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی جس میں خیال نہ آئے. توجہ آئے تو پھر نماز ہوتی ہے, نگاہ جو ہے رسول کی طرف اٹھے تو نماز ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ اب مصلی پہ میرا مصطفیٰ, مصلی پہ نگاہیں اٹھتی ہیں, جھکتی ہیں. اب ایک ہوتی ہے دعا, ساتھ ساتھ بتاتا جو بچوں, ایک دعا ہوتی ہے, ایک آرزو ہوتی ہے. تیری یہ دعا ہے کہ میری ہو آرزو پوری, تیری یہ دعا ہے میری ہو آرزو پوری, اور میری یہ دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. میری یہ دعا ہے کہ تیری آرزو, میٹھے میٹھے بچوں, میری یہ دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. تیری آرزو کس اور طرف چلی جائے؟ آرزو دعا دل سے نکلتی ہے, ہونٹوں پہ آتی ہے, لفظوں کا جامع پہنتی ہے, زبان سے ادا ہوتی ہے, ہاتھ اٹھتے ہیں, آنکھوں میں نمی آتی ہے. یہ ہے دعا. آرزو صرف دل کے اندر ہوتی ہے, دل کی دھڑکن میں ہوتی ہے, اس کو ادا نہیں کیا جاتا. وہ جانتا ہے کہ اس کے دل کی کیا ادا ہے, اس کی دل کی آرزو کیا ہے. مصلی پہ میرا رسول ہے, اور دل کی ایک آرزو ہے, دل کی آرزو ہے. بتایا بھی نہیں جا سکتا, بولا بھی جایا نہیں سکتا, کہا بھی کچھ نہیں جا سکتا. دل کی آرزو ہے. اب یہ دل کی آرزو لا مقام کی بلندیوں کو چیرتی ہوئی پتہ نہیں کہاں پہنچی, کس مقام پہ پہنچی. آنے والا آ گیا. نماز کے اندر ہم خیال, ہم ماوے ہم کلام, رب کی عبادت بھی ہو رہی ہے, ماوے ہم کلام بھی ہو رہا ہے. تیسری بات یہ خدا کا قرآن بھی نازل ہو رہا ہے, خدا کا قرآن بھی نازل ہو رہا ہے. بات بات پہ غور کرتے جانا, تشریحات کا ٹائم نہیں ہے, میں بس اتنے ایک اشارہ ٹچ کرتا جاؤں گا. نماز بھی ہو رہی ہے, دل کی آرزو ہے وہ بھی مچل رہی ہے, خدا کی وحی بھی نازل ہو رہی ہے, قرآن بھی اتر رہا ہے, اور قرآن کی صورت بھی بن رہی ہے. ادھر نماز ہو رہی ہے, ادھر رب سے ہم کلام بھی ہو رہا ہے. یہ عجیب نماز ہے, یہ عجیب سلسلہ ہے, مگر یہ نبی کی نماز ہے, محبوب کی نماز ہے, رب کی نماز ہے, محبوب کی نماز ہے. کہاں رہتا ہے؟ محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے. آرزو, وہ آرزو جو تھی وہ دل میں تھی, اس کا اظہار نہیں کیا. میرے رب نے اس آرزو کو پورا کیا. 3 دفعہ آسمان کی طرف دیکھا, 3 دفعہ جبرائیل امین آئے. 3 دفعہ آسمان کی طرف دیکھا, 3 دفعہ جبرائیل امین آئے, اور آخر امر کیا ہوا کہ تیری آرزو
کو پورا کر دیتے ہیں، گھوم جا، تیری آرزو کو پائے تکبیر پر پہنچاتے ہیں، تیری بندگی میں وہ سرور ہے۔ میری بندگی بھی عجیب ہے، تیرے عشق میں وہ سرور ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں تو نے آقا قدم دھرے وہی میں نے کعبہ بنا لیا، وہی میں نے کعبہ بنا لیا۔ آرزو پوری ہو گئی، اب یہ آرزو اس آرزو کے میں مقابل پہ لے کے آ رہا۔ دروازہ ہے بیت اللہ شریف کا، دروازے میں کھڑے ہیں حبیب کائنات، وجہ تخلیق کائنات، دروازے میں کھڑے ہیں۔ آرزو ہے، آرزو کو وہ سمجھتا ہے مولا جیسے تیری مرضی ہے۔ مدینہ منورہ سے کیا لوں، کوئی تبرک لے آنا جو آپ کی مرضی ہے۔ مکہ شریف سے کیا لوں، تبرک لے آنا، کون سا تبرک جو تیری مرضی ہے۔ ثابت یہ ہے کہ وہ مرضیاں برابر ہیں، وہ مرضیاں برابر ہیں۔ اب مولا دو ہیں جو تیری مرضی، اگر اپنی مرضی پیش کی ہو سکتا ہے اعتراض ہو جائے، اگر اپنی خواہش پیش کی ہو سکتا ہے اعتراض ہو جائے، نہ ادھر اپنی مرضی پیش کی نہ ادھر اپنی مرضی پیش کی، وہ بھی رب پہ چھوڑ دیا، یہ بھی رب پہ چھوڑ دیا۔ اب رب کا فیصلہ سنیں کیا ہے کہ وہ بھی رب کی مرضی، یہ بھی رب کی مرضی۔ لوجک سا ایک سوال آپ کے پیش نظر کر رہا ہوں، بندہ کعبہ شریف میں جاتا ہے، حج کو جاتا ہے، کعبے کو کعبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مکعب ہے، چارے کونے ایک جیسے نہیں ہیں، کم و بیش ہے، سمجھ گئے؟ اگر انچی ٹیپ لے کے میئرمنٹ لے کے جا کے اسے ناپیں تو کمی ایشی ہے، آپ کے حاجہ کر کے ہیں یار کعبے تو بیٹھ وہ تو ٹیڑھا ہے، سمجھ گیا نا بات؟ سوئے ہوئے تو نہیں، سبحان اللہ، کعبہ شریف کو گئے واپس ہے یار وہ تو ٹیڑھا ہے۔ بھائی تو حج کرنے گیا تھا یا کعبہ ناپنے گیا تھا؟ کس لیے گیا تھا؟ کعبہ شریف سے کہہ رہا ہے حج کرنے گیا تھا، کس لیے گیا تھا، کیوں گیا تھا؟ کعبہ جیسے ہے پسند میرے مصطفیٰ کی ہے، محبت کی بات کرتا ہوں، عشق کی، ہو سکتا ہے میری پکڑ ہو جائے، مگر کعبہ نہیں دلہن ہے، روضہ عطر نہیں دلہن، کعبہ نہیں دلہن ہے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں روضہ عطر نہیں دلہن، سرسبز وصل وہ ہے، سیاپوش ہجر وہ، یہ جو پی کے پاس ہے سہاگن کور کی ہے، ظاہر دوپٹوں سے ہے، جو حالت جگر کی ہے، وہ تو سیاپوشی، ہجر کس کا ہجر؟ اس کا جو چلا گیا، وہ خوش جس میں جا کے ڈیرہ لگا لیا، جس میں جا کے ڈیرہ لگا لیا۔ اب آؤ واپس لوٹو، اب دل کی آرزو دو آ رہے ہیں، تیری پسند ہے مولا، اپنی پسند نہیں۔ اگر کعبہ اپنی پسند پہ اظہار ہو جاتا ہو سکتا کہ انگلی اٹھ جاتی، مگر نہیں، رب کا امر حکم، پسند میرے مصطفیٰ کی، پسند میرے مصطفیٰ کی۔ نازک سی بات ہے بڑی جس کو میں ٹچ دے رہا ہوں، میرے آقا نے مکہ چھوڑا، مدینے کو آباد کیا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، نہیں مگر قسم ہے اس شہر کی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ارشاد فرماتے ہیں جب میرے آقا مکہ میں تھے تو اس آیت کا اطلاق مکہ میں تھا، جب مدینہ منورہ میں چلے گئے تو اس آیت مبارکہ کی اطلاق اب مدینہ منورہ میں ہوگا۔ اب اپنی مرضی سے گئے نہیں، جیسے تیری مرضی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس آیت کی زد میں بڑے بڑے آ جاتے ہیں، وہ سنگل ڈالا جاتا ہے، ہلتا کوئی نہیں ہے ماں کا لال، اس وقت تو کوئی بولتا نہیں ہے جب تک اس کا حکم نہ ہو، اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا جب تک اس کا حکم نہ ہو، اس وقت کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا جس وقت تک اس کا حکم نہ ہو، اگر وہ ہاتھ پکڑ لے کایا بدل جاتی ہے۔ اب درمیان میں بات یاد آ گئی، بس وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے فیاض ساتھیوں، صوفی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی داڑھی بڑی ہے اسے صوفی کہتے ہیں۔ صوفی جی، صوفی کس کو کہتے ہیں؟
مگر میرے مرشد کریم کا سونے فرمان کیا؟ صوفی اس کو کہتے ہیں جو پلیت چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، لگاتا ہی نہیں ہے، سرے سے اجتناب کرتا ہے۔ اگر وہ پلیت چیز کو ہاتھ لگائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اگر وہ پلیت چیز کو ہاتھ لگائے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سلطان کا عالم کیا ہوگا؟ پلیت چیز کو ہاتھ لگائے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ چور ایسے قطب نہیں بنتے، جاہل ایسے عالم نہیں بنتے، آنکھوں سے نابینا ایسے ہی چلنے پھرنے نہیں لگتے۔ ہاتھ صوفی کا ہے، اس ہاتھ کے اوپر میرے رب کا ہاتھ ہے۔ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک در منصورہ بکھر ہوئے موتی اکٹھے کر کے آپ کے دامن میں ڈال رہا ہوں، سرکار عمر فاروق، نتیجہ دعائے رسول، نتیجہ آرزو رسول، مراد رسول۔ آپ جا رہے ہیں، ادھر سے ایک آدمی آ رہا ہے۔ اب بری علت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، کھانا خراب کی بوتل ہے، شیطان کا پیشاب ہے اس کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ اب اس بابے سے تو کوئی نہیں بچائے گا، خدا ہی ہے اگر مجھے بچا لے۔ وہ یہ آگے سے بابا جو آ رہا ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، کوڑا اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو چادر میں لپیٹا اور ایک آرزو کی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ آنکھوں میں نمی ہو، صبح کا وقت ہو، مدینہ طیبہ کی طرف منہ ہو، کعبہ کی طرف منہ ہو، تو پھر آرزو پوری ہوتی ہے یا نہیں؟ نسیمہ جانب بتہا گزر کن، ضیاء علم محمد را خبر کن، تو ہی سلطان عالم یا محمد سے روح لطف سوء من نظر کن۔ اب آنکھیں بند ہو گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، قدم اٹھ رہے ہیں، رکتے نہیں ہیں۔ اب بارگاہ الہی میں آرزو چل رہی ہے، مولا آج مجھے بچا لے، آج مجھے بچا لے، مجھے قسم ہے تیری اور تیرے رب کی، آئندہ اس خانہ خراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ توبہ کا وقت آ گیا، قسم ہے۔ سرکار عمر فاروق کا آمنا سامنا ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ اس کے منہ سے نکلا ڈرتے ڈرتے، جان بچانے کے لیے چھوٹا سا ایک غلط بیانی سے کام لے لیا جان بچانے کے لیے، سمجھ گئے؟ اس کا بھی ایک فقہی مسئلہ ہے، وہ بڑا لمبا چوڑا ہے، جان بچانے کے لیے سمجھ گیا؟ کہا حضور یہ دودھ ہے، نکال رہا ہے دودھ ہے، چادر کھولی، بوتل نکالی، اس میں دودھ تھا، قدموں پہ گر گیا۔ یہ میری دعا کا کمال ہے یا آپ کے ہاتھ کا کمال ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب صوفی کہتا ہے یہ دعا کا بھی کمال ہے اور اس دست محبت کا بھی کمال ہے۔ صوفی کسی پلیت چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، اگر ناپاک چیز کو ہاتھ لگائے اسے پاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر چور ہے تو پھر اسے قطب بننا پڑے گا، جاہل ہے تو اسے عالم بننا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان نظر چورا شریف، ذرا میری طرف کرنا۔ آرزو 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 بھی مصطفیٰ کریم کی، آرزو بھی مصطفیٰ کریم کی۔ سورج غروب ہو جائے تو دعا تو نہیں کی، دعا تو نہیں کی ہے، یا اللہ میں مجبور ہوں، یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یا اللہ تو بہت کچھ کر سکتا۔ یار کیا بات ہے، یہ نبی کا تعارف ہے؟ کیسی عجیب بات ہے یار، شرم کرو، خدا کا خوف کرو، سمجھ جاؤ، یہ نبی کی شان ہے، سمجھ گیا کہ وہ ایسے کرے؟ نہیں۔ سورج غروب ہو گیا، 70,000 فرشتے سنگل ڈال کے اسے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، غروب کر دیا، اس کو غروب کر دیا۔ آرزو آئی، باہر نکل، واپس آ۔ 70,000 فرشتوں کی فوج سنگل پکڑے ہوئے
اللہ اکبر، نبی کی آرزو۔ اب آرزو کی طرف چلو، بس اسی میں اختتام کروں گا۔ آرزو، یہ آ رہے ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، اپنی بات نہیں کی کہ میری آرزو ہے یا میری دعا ہے، کوئی کام بھی ہوا خیال آیا، جیسے بڑی مشہور بات ہے، علامہ حضرت ابو سیرین نے بھی اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے، سمجھے وقت نہیں ہے۔ کیا آپ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں؟ جی کر بیٹھا، جھوٹا تو نہیں کیا، سچا نبی ہے، سچا دعویٰ کیا۔ اب نبی کی کیا پہچان ہے اور ولی کی کیا پہچان ہے؟ بتاؤ۔ پتہ نہیں پھر توڑا میرا پیشہ پہنا کہ نہیں پہنا۔ نبی کی کیا پہچان ہے اور ولی کی کیا پہچان ہے؟ ولی کی پہچان ہے کہ اس کو پھونک مارے، یہ تو نہیں ہے۔ ولی کی کیا پہچان ہے؟ مجھے کیا سلسلہ ہے ولایت کا کہ جو ایسے کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، مار دوں گا، زندہ پلان کر دوں گا، ٹپکان کر دوں گا، یہ تو نہیں ہے، یہ تو مقام ولایت نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ نبی کا مقام یہ ہے کہ نبی اکیلا ہو تو پھر بھی نبی، لاکھوں کی تعداد ہو تو پھر بھی نبی۔ اور نبی کا مقام یہ ہے کہ نہ ڈر، نہ خوف، نہ خطرہ۔ وہ اکیلا جبل ابو قبیس کے کھڑے ہو کر کہتا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ایک کا نہیں، دو کا نہیں، پوری کائنات کا نبی، انی رسول، میں کائنات کا رسول ہوں، جو تھے میں ان کا بھی رسول ہوں، جو ہے میں ان کا بھی رسول ہوں، جو ہوں گے میں ان کا بھی رسول ہوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ یہ نبوت کی پہچان ہے کہ نبی کے دل میں نہ ڈر ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے، نہ خطرہ ہوتا ہے۔ وہ بغیر کسی فوج، ظفر فوج کے، بغیر گن مینوں کو اعلان کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، کو مانے یا نہ مانے۔ اور اعلان بھی بڑا عجیب، غور کر لینا ذرا، بڑا عجیب۔ یعقوبی صاحب بڑا پیارا بڑا پیارا بڑا پیارا اعلان، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سب اکٹھے ہو گئے، سنتے رہتے ہیں آپ۔ لفظ دو ایک ہی کا، مجھے جانتے ہو، مجھے، یہی لفظ ہے نا، کوئی میں تبدیلی تو نہیں کر رہا، کوئی اپنے سے تو نہیں لا رہا۔ علماء سے پوچھ رہا مجھے جانتے ہو؟ سب نے کہا جی جانتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا کہ مجھے مانتے ہو، یہ نہیں کہا کہ مجھے مانتے ہو، ابھی بات یہ ہے کہ مجھے جانتے ہو تو پھر ہی میری صفت کرو میں کیا ہوں، جانتے ہو، مانتے نہیں کہا۔ اب مرشد کریم کیا ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ جاننا ہے جانتے ہیں، ماننا کچھ اور ہے۔ ماننا اس کو کہتے ہیں چلی گئی، ارادے چلے گئے، ہو جائے گی۔ مگر میرے فجاز ساتھیوں، جانتے ہو، مانتے ہو، اب یہ تو ہو گئی صرف نبی کی، رسول کی۔ اب مقام ولایت کیا ہے؟ مقام ولایت نہیں کہ ہاتھ میں سر خوراک کے بھوک مارے تو وہ اگ جائے، یہ مقام ولایت نہیں ہے۔ اس میں تو نفی آ جائے گی، پھر بڑا کچھ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا نا کام، سمجھ گیا؟ مقام ولایت کیا ہے کہ جب اللہ اپنے بندے پہ کرم کرتا ہے، مصطفیٰ کریم کی نگاہ محبت پڑتی ہے، درجہ ولایت پہ فائز ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی ولایت کو چھپاتا ہے، اپنی ولایت کو چھپاتا ہے۔ باروں دسن محل کچیلے، اندروں آب حیاتی، ہوٹھ دسن وانگ تیرے آیا اور جان ندی وچ نہاتی، پھر وہ اپنی ولایت کو چھپاتا ہے۔ آرزو، مولا یہ دو آ رہے ہیں، اب آرزو یہ ہے کہ جو تجھے پسند ہے، کعبہ تیری پسند پہ چھوڑا تھا، تجھے پسند ہے، مگر آرزو میری تھی۔ اب یہ دو ظرف ہیں آ رہے ہیں، جو تجھے پسند ہے، اپنی پسند نہیں بتائی، جو تجھے پسند، نازک بات ہے، جو تجھے پسند۔ اب اللہ کی پسند، جو مصطفیٰ کی آرزو، مصطفیٰ کریم کا خیال، جو روز ازل سے بنا ہی مصطفیٰ کریم کے لیے تھا، تیاری مصطفیٰ کریم کے لیے ہوا تھا۔ آرزو ٹھہری،
یہ بنی میرے مصطفیٰ کریم کی آرزو. اور آؤ اب مصطفیٰ کریم نے کیا کہا؟ سارے مرید ہیں، یہ میری مراد ہے، یہ میری مراد ہے. اب ذرا تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا مکس کریں. وقت بڑا نازک آ گیا ہے. صحابہ کرام کی محبت کا لبادہ اوڑھ کے اہل بیت کو غلط کہا جا رہا ہے. اہل بیت کا لبادہ محبت کو اوڑھ کے صحابہ پاک کے اوپر جو ہے وہ تان و تشریح کی جا رہی ہے. اللہ کریم ایمان کو سلامت رکھے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا قیامت کا دور ہوگا، ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اگر کوئی صبح کا بندہ مسلمان ہے عین ممکن ہے شام کو کافر ہو جائے، اگر شام کو مسلمان ہے تو عین ممکن ہے صبح کو کافر ہو جائے. جیسے ہاتھ پہ انگارہ ہوتا ہے اور اس سے آپ کو بچانا ہوتا اپنا، ایسے معاملہ ہو جائے گا. نازک دور ہے. ایک جملہ پلے باندھ لو، جس عمل سے مصطفیٰ کریم نے پیار کیا اس عمل سے پیار کرو. جس بندے سے نے مصطفیٰ سے کریم سے پیار کیا اس بندے سے پیار کرو. علی کو ماننا ایمان کا جز نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. توجہ میری طرف ہے. تنگ بیٹھے ہو کہ اوکھے بیٹھے ہو؟ علی کو ماننا ایمان کا حصہ ہے، جز نہیں ہے. جز اور ہوتا ہے، حصہ اور ہوتا ہے. جس طرح نام کا کلیہ ہے پھر کبھی سے سمجھ گئے، جز اور ہے حصہ اور ہے. جز نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے. علی کو مانتے ہیں. اب یہ بتاؤ کہ یہ میری خدمت کرتا ہے، یہ بچے میری خدمت کرتے ہیں، آپ بڑے پیارے بچے ہیں میری خدمت کرتے ہیں. سمجھ گیا؟ باہر سے کوئی آئے تو آ کے کہے یہ کون ہے چلنے کے بعد؟ یہ میری محبت ہے. کیا خیال ہے؟ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور باہر سے آنے والا کیا کہ جا نکل. علی سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ علی کس سے محبت کرتا ہے. دیکھنا اس کو ہے کہ میرا مولا کائنات کس کس سے محبت کرتا ہے، کن کن سے محبت کرتا ہے. جن سے رسول محبت کرتا ہے ان سے محبت کرنی واجب ٹھہری، فرض ٹھہری. مگر جس سے علی محبت کرتا ہے وفائے علی اس میں ہے کہ پھر ان سے محبت کی جائے. تقاضا وفا کیا ہے کہ پھر ان سے محبت کی جائے جن سے مولا کائنات محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. لفظوں کا ہیر پھیر، پیچ ہیچ، یہ کیا ہوا؟ سمجھ گئے؟ یہ کوئی ایمان کی پہچان نہیں ہے. وہ یہ ہے جی، وہ یہ ہے جی، وہ یہ ہے.